جو نیک اعمال کرتے ہیں اور ایمان والے ہیں، ہم لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیں گے. ہم سمجھ سے میں لوگ چھوڑ جائیں گے، فلاں شخص عزت نہیں کرے گا. اللہ کے لیے جو شخص قربانیاں دیتا ہے اور اللہ پہ جو شخص توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑی بابرکت ذات ہے، اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتے. سو لیٹس بریک دا بیریئرز اینڈ لیو اے کائنڈ آف لائف اسٹائل کہ جس میں ہم اللہ کے ذات پہ توکل کر رہے ہوں اور اللہ کے لیے دے رہے ہوں. اچھا، ایمان کا تو پتہ تب چلتا ہے جب آگے اندھیروں اور کچھ نظر نہ ہو رہا پھر بھی انسان خرچ کرے. ایمان کا پتہ کب چلتا ہے؟ کہ جب 5 سینسز نہ کہہ رہی ہوں میں کہوں ہاں. ابراہیم کی 5 سینسز کہہ رہی تھی کہ تو گیا آگ میں جل گیا، ابراہیم نے کہا نہیں. موسیٰ کی 5 سینسز کہہ رہی تھیں، لاز آف فزکس کہہ رہے تھے کہ اب تم ختم، آگے سمندر پیچھے فرعون. موسیٰ نے کہا کہ نہ، میرا رب میرے ساتھ ہے. جب دنیا کی ایکویشنز اور 5 سینسز کچھ کہہ رہی ہوں اور انسان کچھ اور کرے، یہ ہے ایمان. So we should always prefer Allah and halal. So no, it takes courage for a man who loves a woman to call her father for marriage. Even marital issues میں میاں بیوی کے مسائل میں don't brush the issues under the carpet. Talk. بات کریں، ایشو کو ریزالو کریں، بحث نہ کریں بٹ ایشو کو ریزالو کریں. Why we are shying away from the issues? And tell your wife کہ I'm not going anywhere and you're not going anywhere. ہم کٹھے زندگی گزاریں گے، لیکن let's talk and sit. اور جن لوگوں نے ایسا کیا انہوں نے وہ چابی ڈھونڈ لی جس سے زندگی بہترین گزرتی ہے. This is the issue. And you need bravery and courage to leave a haram relationship. You need shuja'ah to leave a sudi job. You need bravery and bahadri to resist peer pressure کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں مولوی ہو گیا یا میں نے حجاب شروع کر دیا. واللہ یہ دور دلیروں کا دور ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہر دور ہی دلیروں کا ہوتا ہے. جو بزدل زندگی گزارتے ہیں وہ کسی کام کی زندگی نہیں گزارتے. They just add a grave on the face of this earth and leave this world. کیا فائدہ زندگی گزارنے کا کہ جس میں you eat, sleep and reproduce and then move away اور ایک قبر پہ چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ بدا الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدا فطوبى للغرباء. جب اسلام شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا اور اس کو فالو کرنے والے بھی اجنبی تھے اور اسٹرینجرز تھے. اور ایک دور آئے گا 21st سینچری میں جس میں اسلام اجنبیت کی طرف چلا جائے گا. فطوبى للغرباء. Glad tidings to the strangers. جو دلیر اور بہادر لوگ ہوں گے, those who resist peer pressure, those who don't conform with the expectations of people, those اسے کہ یار جو بھی ہو جائے گا ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے. brave, شجاعت, this is شجاعت. ایک امیزنگ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسند احمد کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی اسلام کے بارے میں سوچتا ہے تو شیطان اس کو ڈراتا ہے. تو اسلام قبول کرے گا, تیرے تجھے دوست چھوڑ جائیں گے, تیری فیملی تجھے چھوڑ جائے گی, تجھے اپنا دین بدلنا پڑے گا, لوگ تجھے اصحابی یعنی بے دینہ کہیں گے, پتہ نہیں کیسا ریلیجن ہوگا, ڈراتا ہے مختلف وسوسوں سے. لیکن تم میں سے کوئی شخص دلیری کا اظہار کرتا ہے and defies شیطان and acts on courage اور اسلام قبول کر لیتا ہے. اور پھر شیطان آتا ہے, وہ کہتا ہے, وہ تمہیں روکتا ہے مائگریشن سے, ہجرت کرنے سے, کہ تم اپنی زمین اور اپنا آسمان چھوڑ رہے ہو, تم سب لوگ چھوڑے ہو جہاں پہ تم نے یو ور بورن بریڈ, تم ہر چیز اپنی چھوڑ دو گے, ایک نئے علاقے میں شفٹ ہو جائے گے جہاں کسی کو نہیں جانتے ہو, سب کچھ زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے گا, یو ول بی اے اسٹرینجر دیئر. ڈونٹ مائگریٹ, رہو اپنی جگہ پہ. ترکت ارضک والسماء, اپنے زمین اور آسمان کو چھوڑے ہو, کیا کر رہے ہو؟ پھر انسان اس کو ڈیفائی کرتا ہے اور کریج دکھاتا ہے اور وہ ہجرت کر جاتا ہے. پھر جب جہاد کا موقع آتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ تم اپنی بیوی بچوں کو یتیم اور بیوہ بنانا چاہتے ہو, تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی اور بچوں کو کوئی یرغمال بنا کے لے جائے اور کوئی جنگی قیدی بنا کے لے جائے, لوگ ان کو ایز اے لونڈی بنائیں اور استعمال کریں. تم اپنے گھر ان بیوتنا عورہ, تمہارے گھر کھلے ہوئے ہیں, کھیتیاں پکی ہوئی ہیں, تم کیا چھوڑو گے؟
تو مسلمان کیا کرتا ہے؟ یہاں پہ شجاعت کا اظہار کرتا ہے اور اس کے سارے پلاٹس اور پلانس کو ڈیفائی کرتا ہے. یہ اس لیے دلیل چاہیے. سو دا سولوشن ٹو آل از بریوری. اور اللہ کی نے آج کے دور کے بارے میں کیا کہا؟ العبادۃ فی الحرج کا ہجرت الیہ. حرج کہتے کلنگ، فتنوں کے دور میں عبادت کرنا کیسا ہے؟ جیسے میری طرف اے مسلمانوں ہجرت کرنا ہے. ہم بڑی احادیث پڑھتے ہیں اللہ کے نبی کے دور میں، اور صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، اور رونا بھی آتا ہے کہ کاش ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتے. اور بہت سی نعتیں مشہور ہیں کہ کاش میں دور نبی میں اٹھایا جاتا. اور ہم ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ امیجن کرتے ہیں کہ ہم کاش اللہ کے نبی کے دور میں ہوتے. لیکن اگر اس دور میں ہمیں ہجرت کا بولا جاتا ہم کرتے؟ اگر تو کرتے، اگر جواب ہے ہاں میں کرتا، تو پھر آج کیوں ہجرت نہیں کر رہے؟ رسول اللہ نے ہمارے لیے کیا دیا نا، العبادۃ فی الحرج کا ہجرت الیہ. فتنوں کے دور میں، کلنگ اور میسیکر کے دور میں عبادت کرنا، اور یعنی عبادت کا مطلب صرف نمازیں پڑھنا نہیں ہے، ایکٹیویزم شو کرنا، دین کا کام کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی جان، مال، اولاد، ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ عبادت ہے. ایسے ہی ہے جیسے میری طرف اس نے ہجرت کی. اصل ہجرت کیا ہے؟ گناہوں سے ہجرت کرنا، نیکی کی طرف آنا. دنیا کی محبت سے ہجرت ہے، آخرت کو پریفر کرنا. میں اور آپ آج کل کیوں نہیں کر رہے؟ سو پوائنٹ یہ ہے کہ ایوری بڈی ہیز فیئر. یہ ایک نیچرل ہیومن ایموشن ہے. فیئر کو ایلیمینیٹ کرنے کو نہیں بولا گیا، اوور کم کرنے کو بولا گیا ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایوری ون فیلز فیئرفل. یہ انیویٹیبل ہیومن ایموشن ہے، بٹ اے بلیور کانکرز اٹ تھرو توکل اینڈ فیتھ ان اللہ سبحانہ و تعالی. جیسے انٹرپرینورز کو آپ نے سنا ہوگا، اکثر وہ کہتے ہیں، ایلون مسک اینڈ جیف بیزوس آف دا ورلڈ، وہ کیا کہتے ہیں، یا پاکستانی انٹرپرینورز، فیلئر از سکسیس. نیور بی افریڈ آف فیلئرز. وائی دے سے دیٹ؟ بیکاز انٹرپرینورز اتنی دفعہ فیل ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار واٹ ورس کین، یعنی سب سے کیا ہو جائے گا، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا ود تو ود کے ہو جاسی. دے ہیو فیلڈ سو مینی ٹائمز، دے ڈونٹ فیئر فیلئر. اسی طرح سے مسلمز ڈو ناٹ فیئر رزق کے ختم ہو جانا. میں نہیں کہہ رہا سارا مال دے دیں، ہمارا وہ ایمان کا لیول نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں 30% دے دیں، 40%، 50% دیں. میں نہیں کہہ رہا کہ ہر چیز سے کٹ جائیں، اسلام کے حدود کے اندر رہتے ہوئے لائف گزاریں، لیکن اللہ کے لیے قربانیاں دیں تو صحیح، دلیری کا اظہار تو کریں. ایک بندہ اسلامک ہسٹری میں تھا، ایک اسکالر مینشن کر رہے تھے، تو وہ بہت ڈرپوک تھا، لیکن جب جہاد کا اعلان ہوا تو پیئر پریشر اور لوگوں کے امیج کی وجہ سے وہ چلا گیا، بٹ وہ اسی راتوں کو نیند اڑ گئی، اور وہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ جنگ نہ ہو، یا اللہ جنگ نہ ہو. اور جب اس نے ارادہ تھا کہ جب جنگ ہوئی تو میں بھاگ جاؤں گا، بیکاز ہی یوزڈ ٹو فیئر ڈیتھ. اور جب وہ جنگ کے میدان میں کھڑے ہوئے اور سامنے کفار تھے اور یہاں مسلمان تھے، تو جیسی جنگ شروع ہوئی تو کفار نے ایروز پھینکے، اور ایک ایرو آیا اس کے منہ کے ساتھ سے ہوتے ہوئے اس کو ٹچ کرتے ہوئے صرف زمین پہ گرا، اور اس کے بالکل ساتھ ہی ایک ڈیزرٹ سنیک جو ریت پہ چھپا ہوا تھا اس کے اوپر لگا اور اس کو مار دیا. جب اس بندے نے دیکھا کہ یہ سانپ میرے ساتھ تھا اور مجھے نہیں مارا اس ایرو نے اور اس کو مار دیا، تو things changed for him. And he said, what is going to miss me can never hit me. And what is going to hit me can never miss me, چاہے میں اپنے گھر میں کیوں نہ ہوں. And he fought like a brave man then. He conquered his fear. کہ یہ سانپ میرے پاس تھا اور میں موت سے ڈر رہا تھا ان سے، حالانکہ موت میرے ساتھ تھی، اور یہ تیر مجھے مارنے کے لیے نہیں، اس کو مارنے کے لیے آیا تھا. So this is bravery. رفعت الاقلام وجفت الصحف. قلم اٹھا دیے گئے ہیں اور جو صحیفے ہیں اور جو پیجز ہیں وہ ڈرائیو کر دیے گئے ہیں. اللہ کی طرف سے تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے. اور بریوری کس طرح آتی ہے؟ پریکٹس کرنے سے آتی ہے، پنگے لینے سے آتی ہے، ٹرائی کرنے سے آتی ہے. کر کے تو دیکھیں.